الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگ اور بھائیوں، ابھی کچھ دیر پہلے حضرت مولانا مفتی محمد جاوید صاحب دامت برکاتہم جو اس جلسے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج ہی نہیں بلکہ لگاتار کئی سال سے چلاتے آ رہے ہیں، نظامت فرماتے آ رہے ہیں، ان کی نظامت ہی کسی جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بڑی ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، شعور کے ساتھ جلسے کی نظامت فرماتے ہیں، اور نظامت کے درمیان میں بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں ایمان کے ساتھ تقوی کا ذکر ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے خزانوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ قیامت کے نزدیک اور قریب یہ حال ہو جائے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا کہ کوئی اس کو قبول کر لے لے، مگر کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ جس کے پاس جائے گا اور یوں کہے گا میں آپ کو صدقہ دینا چاہتا ہوں، تو یوں کہے گا کہ کل تو مجھے ضرورت تھی، آج میری ضرورت پوری ہو گئی، اس لیے میں آپ کا صدقہ لینے سے معذور۔ تو اللہ تعالیٰ خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے، اور چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے قرب کی علامتیں اور نشانیاں بہت کچھ ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ احادیث شریفہ میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں قیامت کے قرب کی، قیامت کے نزدیک آنے کی، ان میں سے بہت ساری نشانیاں وجود میں آ چکی ہیں۔ بڑی بڑی علامات وہ تو عین قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، لیکن جن سے یہ احساس ہو جائے کہ ہاں قیامت نزدیک آ رہی ہے، جیسے سورج نکلنے سے قریب 1.5 گھنٹہ پہلے روشنی ہونی شروع ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور سورج نکلے گا ابھی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد، لیکن صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، اور ہر منٹ پر روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں قیامت کے قریب آنے کی،
وہ بہت کچھ ظاہر ہو چکی ہیں۔ ہر آدمی اپنی حالت پر غور کر سکتا ہے، اپنے بڑوں کے حال پر غور کر سکتا ہے کہ ہمارا بچپن کس حال میں گزرا اور ہمارے بڑوں کی زندگی کیسی تنگ دستی میں گزری۔ اس کے مقابلے میں آج اللہ تعالیٰ نے مکانوں میں وسعت، کھانے پینے میں وسعت، لباس، سواریاں، ہر چیز میں وسعت اور گنجائش پیدا کر دی۔ سہولتیں بہت زیادہ ہر آدمی کو حاصل ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ پیسہ تو ہم بہت کما رہے ہیں، دن بھر پیسہ خوب کماتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ پیسہ مال و دولت ہے، لیکن روپے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ یہ برکت چاہے روپے پیسے کی ہو، چاہے وقت اور زندگی کی ہو، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ وقت کی برکت بھی کم ہوتی چلی جائے گی، روپے پیسے کی برکت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ پہلے لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی زندگی بہت حد تک سکون کے ساتھ گزرتی تھی، جس سکون کی آج کل لوگوں کو تلاش ہے۔ اس زمانے میں تو لوگ اس لفظ کو جانتے بھی نہیں تھے، ٹینشن کیا ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ دماغی پریشانی، دماغی خلجان، جسے ٹینشن کہا جا سکتا ہے، اس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ مکان بھی اچھا خاصا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، زمین جائیداد بھی ہے، کمائی بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ روپیہ پیسہ زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فتحنا علیہم برکات من السماء، ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ایمان اور تقوی اگر لوگ اختیار کریں تو ہم برکتیں نازل فرمائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی، کوئی پریشانی دماغی ان کو نہیں ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان اور تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ آج الحمدللہ بہت سارے مسلمان، ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ جو دوسری چیز ہے تقوی، وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تقوی نظر نہیں آتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب نے بیان فرما دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں تقوی کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی جس میں نبی علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تقوی کسے کہتے ہیں، آدمی متقی کب بنے گا، آدمی پرہیزگار کب بنے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایسی چیزوں کو نہ چھوڑنے والا بن جائے جو مباح اور جائز ہیں، اس لیے کہ وہ مباح آدمی کو مکروہ یا ناجائز یا حرام تک لے جاتی ہیں۔ بعض چیزیں اپنی ذات میں جائز ہیں، ان کا کرنا درست ہے، ان کو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جائز چیزیں آدمی کو آہستہ آہستہ ناجائز تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہر جائز کام کا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔
ہر جائز کام کا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. جس کام کا کرنا ضروری ہے وہ واجب اور فرض کہلاتا ہے. جائز چیز میں اختیار ہوتا ہے آدمی کو چاہے کرے یا نہ کرے، اور جس چیز کا نہ کرنا ضروری ہے وہ ناجائز یا حرام کہلاتی ہے. تو یہ جائز دونوں کے بیچ کی ایک چیز ہے، نہ اس کا کرنا واجب اور نہ ہی اس کا چھوڑنا واجب. آدمی چاہے تو اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، نہ چاہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے. لیکن اگر وہ جائز چیز ایسی ہے کہ آج تو اس کا کرنا درست ہے، لیکن جب آدمی اس جائز چیز تک پہنچتا ہے تو کبھی کبھی وہ اس کے ذریعے سے ناجائز اور مکروہ تک پہنچ جاتا ہے. پہلے مکروہ تک پہنچتا ہے اور جب مکروہ میں مبتلا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ناجائز اور حرام میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ آدمی ایسی جائز چیز کو بھی چھوڑ دے جو ناجائز کا ذریعہ بن جائے، ناجائز تک پہنچنے کا سبب بن جائے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تقویٰ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے احتیاط کرنا، یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ آدمی اگر اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو اس کے لیے تھوڑی سی عبادتیں بھی کافی ہو جاتی ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے کپڑوں کو گرد و غبار سے بچا لے، کوئی چیز اس کے اوپر نہ لگنے دے، تو جب وہ اس کپڑے کو دھوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا صابن اور تھوڑا سا پاؤڈر بھی کافی ہو جاتا ہے. پانی میں کو نکالنا کافی ہو جاتا ہے. زیادہ مسلنے کی، زیادہ رگڑنے کی، زیادہ صابن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جب آدمی بے احتیاطی کرتا ہے، جہاں چاہے بیٹھ جائے، جو چیز چاہے کپڑے پر لگ جائے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. چاہے گندگی لگ رہی ہے، پاخانہ لگ رہا ہے، پیشاب لگ رہا ہے، تیل کے دھبے لگ رہے ہیں، اور وہ ان سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو جب وہ ان کپڑوں کو دھوئے گا تو ان دھبوں کو اتارنے کے لیے اسے زیادہ صابن، زیادہ پاؤڈر، زیادہ دیر تک پانی میں ڈالنا، زیادہ دیر تک اس کو رگڑنا. یہ ہوگا تو کپڑا پاک صاف ہوگا، نہیں تو کپڑا پاک صاف نہیں ہوگا. اس لیے تقویٰ اسی کا نام ہے کہ